बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्से अव्वल नवाज के ज़रिए सबक नंबर 9 का दूसरा हिस्सा यानी 9B, जिसमें हम फ़ेल माज़ी सीखेंगे। याद रखिए हम ग्रामर TPI के साथ सीख रहे हैं। और TPI क्या है जरा इशारों से बताइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशा अल्लाह। तो आपने सीखा अल्फाज की या कलमे की 3 किस्में होती हैं। अरबी ज़बान में जो अल्फाज हम बोलते, सुनते, पढ़ते रहते हैं उसकी 3 किस्में हैं। एक है इस्म, दूसरा है फ़िअल, तीसरा है हर्फ। इस्म यानी किसी का नाम जैसे किताब, मक्का, या सिफत जैसे मुस्लिम, मोमिन। फ़िअल जिससे काम के होने या करने का पता चले। और तीसरा है हर्फ, जो इस्म नहीं है, फ़िअल नहीं है, वो हर्फ है। बहुत सिंपल बात है। और इस्म की डेफिनेशन क्या है? शुरू में अल आएगा या आखिरी में ओन, अन, इन, ऊन, इन, आत। जैसे अल मुस्लिमु या मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये इस्म की पहचान है। आपने इस्म की जमा बनाना सीखी, इस्म के बारे में कुछ चीजें सीखी और हुरूफ भी सीखे, बी, फी, अला, इला वगैरह। अब है बारी फ़िअल की। हमने कई हुरूफ सीखे जैसे ला और ली, मतलब लिए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। इसी तरह मिन याने से मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। अन याने से अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। इसी तरह बी याने से बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। फी याने में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। अला याने पर, अस्सलाम अलैकुम, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। इसी तरह इला यानी तरफ, इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। और हमने कुछ दूसरे अल्फाज भी सीखे जैसे मा यानी साथ, माहू उसके साथ, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। इसी तरह इंदा यानी पास, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इन्ना, इंदना, इंदहा। ये जो 3 सेट्स हैं, तीन के 5000 और 3500 और 1100 ने ऑलमोस्ट 10,000, तो यही है माशाअल्लाह। अब हम लेते हैं फ़िअल, राइट, वर्ब। अरबी ज़बान में अक्सर फ़िअल 3 हुरूफ से बनते हैं जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा। और फ़िअल की 3 किस्में हैं। एक है फ़ेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस, हो गया, माजी में चला गया, जैसे उर्दू में कहते हैं माजी की बात है। और दूसरा है फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। बाय द वे उर्दू में हम मुज़ारे ही बोलेंगे, वरना अरबिक में उसको मुदारे बोलेंगे। बहरहाल जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फ़ेल मुज़ारे। और तीसरा है फ़ेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। तो माजी, मुज़ारे, अम्र। अभी से याद करने की जरूरत नहीं, इस पर बहुत टाइम मिलेगा हमको याद करने के लिए। माजी याद रखिए अब, जो हो गया, राइट। तो हम लेते हैं फ़ेल माजी। जैसे हमने हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु 6 इशारे किए थे ना, वैसे ही फ़ेल माजी के 6 इशारे करेंगे। तो आप मेरे बाद दोहराइए एक्शन के साथ और मेरे बाद तर्जुमा भी करेंगे आप। तो मेरे बाद दोहराइए। फ़अला उसने किया, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलता आपने किया। आप मेरी तरफ और मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपने किया, ठीक है। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतु मैंने किया। एन जरा अच्छी तरह अदा कीजिए, वरना फालतू जो है फालतू हो जाएगा। और ये भी लिंक है याद रखने के लिए कि मैं फालतू नहीं हूं, मैं फालतू हूं, यानी मैंने काम किया है, मैंने किया है, ठीक है। फालतू मैंने किया। फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। माशाअल्लाह। फिर से और एक बार। फ़अला उसने किया, फ़अला उसने किया,
فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ. اب صرف ترجمہ کیجئے. یاد رکھیے یہ جو فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ہے، ان نمونوں پر قرآن کریم میں تقریباً 9000 الفاظ آتے ہیں ان سٹائلز پر. کیا مطلب 9000 کا؟ یاد رکھیے قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، ہر صفحے پر 15 لائنز ہیں. 600 ضرب 15 یعنی 9000، یعنی پوری قرآن میں 9000 لائنز ہیں. اور فعل ماضی قرآن کریم میں کتنی بار آتا ہے؟ 9000 بار. یعنی یہ نمونے جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہر لائن میں آپ کو اوسطاً ہر لائن میں ایک فعل ماضی ملے گا. تو یہ بہت اہم جو ہے الفاظ ہیں جس کو آپ سیکھ لیں تو ان نمونوں پر آپ کو کئی افعال ملیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے ترجمہ کیجئے اب آپ سیکنڈ سائیکل میں. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. پھر سے ایک بار. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اب میرے بعد 3 بار دہرانا ہے. مثلا میں کہوں فعلا فعلو تو آپ کہیں گے فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آسانی سے چڑھ جائیں. ٹھیک ہے، تو چلیے دوہرائیے میرے بعد. فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو. فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو. فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا. جب آپ تا تو تم نہ کہیں گے نا، فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، تو ایسے بات کرنے سے آپ نے کیا تو میں نے کیا، آپ سب نے کیا تو ہم سب نے کیا. یعنی ابھی سے ڈائلاگ کی پریکٹس ہم کرتے رہیں گے تاکہ ڈائلاگ بولنے میں آپ کو بہت آسانی ہو. یعنی میں پوچھوں گا کیا آپ نے کیا، حل فعلتا، آپ کہیں گے نعم فعلتو، فعلتا فعلتو. چلیے میرے ساتھ پڑھیے سلولی. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. پھر سے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. آخری بار فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ماشاء اللہ. علم اپنے ساتھی کو سکھائیے. آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. یاد رکھیے جب آپ بولیں گے یعنی ڈائلاگ کریں گے، چھوٹے موٹے ڈائلاگ، تو یہ زبان جو ہے آپ کے یعنی وجود کا حصہ بنے گی. ایسا نہیں کہ ایک اچھوت ٹیبل بنا ہوا ہے جب قرآن میں آ تو سمجھ لیں گے، نہیں. یہ آپ اس کو جذب کرنا ہے ان الفاظ کو، ان مختلف فارمز کو. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے 2 ڈائلاگ لیتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کیا اس نے کیا. حل فعلا تو آپ کہیں گے نعم فعلا، ہاں اس نے کیا. تو فعلا کا جواب فعلا ہی رہے گا، فعلا کی جگہ فعلا ہی ہوگا. اس نے کیا، ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، آپ کہیں گے نعم فعلو، ہاں ان سب نے کیا. یہاں ہاں سے جواب دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو جواب دیجئے. حل فعلا نعم فعلا. حل فعلو نعم فعلو. پھر سے حل فعلا نعم فعلا. حل فعلو نعم فعلو. ماشاء اللہ. علم. اب ہے آپ کی ہماری بات چیت جس کا میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ میں پوچھوں گا آپ سے حل فعلتا، کیا آپ نے کیا، اور میرا اشارہ آپ کی طرف ہوگا. اس وقت تک آپ اشارہ نہیں کریں گے، خاموش سنیں گے مجھے، اور آپ سب کہیں گے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا. یہ ایک ہی اشارہ کریں گے ہم تاکہ کنفیوژن نہ ہو. میرے ساتھ آپ کو اشارہ نہیں کرنا ہے، آپ اپنا جواب دیتے ہوئے اشارہ کریں گے نعم فعلتو. اسی طرح میں پوچھوں گا حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو آپ خاموش سنیں گے
اور یعنی اشارہ نہیں کریں گے آپ، سنیں گے آپ، اور پھر آپ صرف اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے نعم فعلنا، ہاں ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. تا کا جواب کیا ہوگا؟ تو. تم کا جواب نہ، یعنی آخر میں جو بدلے گا تا تو، تم نہ. ذرا میرے بعد اس کو پریکٹس کیجئے 3 بار. تا تو، تم نہ، تا تو، تم نہ، تا تو، تم نہ. ماشاء اللہ. تا کی جگہ تو لگانا ہے تو کیا آپ نے کیا کی جگہ میں نے کیا ہو جائے گا. تم کی جگہ نہ لگانا ہے تو تم سب کی جگہ ہم نے کیا ہو جائے گا. تو چلیے جواب دیجئے. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. ٹھیک ہے. پھر سے هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. آخری بار. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. ماشاء اللہ. علم. یاد رکھیے ہم نے سیکھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پھر ہم اور اس پہ کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کیا، انہوں نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا. تو اس سب میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ صرف آخری میں الفاظ کے آخری میں کچھ حروف بدل رہے ہیں. جیسے فعلا کے بعد فعلو، تا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو اس کی ہم مثال یوں دے رہے ہیں کہ فرض کیجیے آپ کسی روڈ کے بیچ میں کھڑے ہوں اور جو چیزیں جا رہی ہیں اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا، اور پچھلے حصے کو دیکھ کر، آخری حصے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو گئی. وہ ٹرک تھی یا بس تھی یا کار تھی یا سائیکل تھی، موٹر سائیکل تھی. یعنی آخری حصے کو دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں کہ کیا تھی وہ گئی. اب ہم سارے ٹرک، موٹر، بس نہیں ڈرا کر سکتے تھے، تو ہم نے یہ بتایا پلین اڑتا ہوا، گویا اڑ گیا ہے پلین. اس کے دم پر آخری حصے پر ہم بتا رہے ہیں کہ او، تا، تو، تم، نا. یعنی یہ چیزیں آخری حصے بتائیں گے کہ کام کس نے کیا ہے. اگر آپ کہیں گے فعلتا اور میں کہوں گا آپ نے کیا ہے، آپ کہیں گے فعلنا تو میں نے کہا ہاں ہم سب نے کیا ہے. تو آخری حصے یہ بتاتے ہیں کہ کام کس نے کیا ہے. چلیے تو اپنے ساتھی کو بتائیے فعل، او، تا، تو، تم، نا، یہ اشارے کر کے کہ یہ اشارے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کیا ہے. علم. آلرائٹ. تو اب ہم افعال کا پہلا سیٹ لیتے ہیں جس میں فعلا تو ہم نے کیا، ابھی کیا ہے، فعلا اس نے کیا، رائٹ. اور دو افعال لیتے ہیں، فعل کی جمع افعال ہے تو دو اور فعل لیتے ہیں. فتح اس نے کھولا، اور جعلا اس نے بنایا. تو پہلے ہم جعلا لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا. ویسے اردو میں بھی اس کا کنیکشن ہے تھوڑا بہت، یعنی جعلی نوٹ ہم کہتے ہیں. جعلی نوٹ یعنی بنائی ہوئی نوٹ، اور جعل سازی یعنی بیوقوف بنانا. تو اردو میں نیگیٹو معنوں میں ہے یہ، بہرحال نیگیٹو نہیں ہے یہ، صرف اردو میں ایسا ہے. تو جعلا اس نے بنایا. ہم نے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا یہ سانچہ سیکھا تھا. یہ جو ہے ڈائی ہے. جیسے ڈائی کیا مطلب؟ ڈائی اس کو کہتے ہیں جیسے پلاسٹک چیئرز بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے سانچہ بنا لیتے ہیں، اس میں اب پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، چیئر بن گئی، اس کو نکالتے ہیں، پھر دوسرا پھر سے پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے چیئر نکال. تو یہ ڈائی ہے، یہ سانچہ ہے. تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا بھی ایک سانچہ ہے فعل کا. اب اس میں دوسرے مادے ڈالیں گے. 3 حروف سے بنتے ہیں، ہم نے کہا نا عربی زبان میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. تو دوسرے 3 حروف اس میں ڈالیے، آپ کو دوسرا حرف کے پورے فارم ملیں گے. جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا. تو فا کی جگہ جاد ڈال دیں گے آپ تو بنے گا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. تو یعنی اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا، ہم سب نے. تو یہ فارمولا جو ہے نا بہت زبردست ہے عربک کا، بالکل میتھمیٹیکل زبان ہے. تو فعلا، فعلو کی جگہ جعلا، جعلو، فا کی جگہ جا کر دینا ہے بس. تو ہمارے کو اس نے کیا کے بجائے اس نے بنایا کے سارے صیغے، ساری شکلیں مل جائیں گی. چلیے اب آپ ترجمہ کیجئے. جعلا اس نے بنایا، میرے بات دہرائیے ایک بار. جعلا اس نے بنایا،
जअला उसने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। जअलना हम सब ने बनाया। चलिए आप तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ। जअला उसने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। चलिए 3 बार दोहराना है आपको सिर्फ अरबिक में इशारों के साथ। जअला जअलू, जअला जअलू, जअला जअलू, जअला जअलू, जअलता जअलतु, जअलता जअलतु, जअलता जअलतु, जअलता जअलतु, जअलतुम जअलना, जअलतुम जअलना, जअलतुम जअलना, जअलतुम जअलना। माशाअल्लाह। देखिए मैं प्लूरल्स को जरा हेवी आवाज में बोल रहा हूँ, जअलतुम जअलना, ताकि आपको भी जरा एक टिप मिले, आप भी इसी तरह कह सकते हैं ताकि प्लूरल्स के फॉर्म्स आपको अलग से याद हो। चलिए अब मेरे साथ पढ़िए जरा इसको। जअला जअलू, जअलता जअलतु, जअलतुम जअलना। फिर से जअला जअलू, जअलता जअलतु, जअलतुम जअलना। आखिरी बार जअला जअलू, जअलता जअलतु, जअलतुम जअलना। माशाअल्लाह। अल्लिम साथी को सिखाइए। ऑलराइट, अब हम लेते हैं डायलॉग्स। ठीक है, तो डायलॉग्स में हम पूछ रहे हैं क्या उसने बनाया। हल जाला, जैसे फ़अला के डायलॉग्स किए थे वैसे ही है कि हल जाला क्या उसने बनाया। आप हाँ में जवाब दीजिए, यानी नअम जाला, हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया। आप कहेंगे नअम जालू, हाँ उन सब ने बनाया। तो जाला का सवाल का जवाब जाला ही होगा, उसने बनाया उसने बनाया। जालू सवाल में है तो जवाब में भी जालू होगा। तो जवाब दीजिए। हल जाला नाम जाला, हल जालू नाम जालू, फिर से हल जाला नाम जाला, हल जालू नाम जालू। अल्लिम। अब हम लेते हैं आपकी हमारी बात, यानी जालता आपने बनाया। मैं पूछूंगा हल जालता क्या आपने बनाया, तो ता की जगह तू कर दे आप। नाम जाल तू, हाँ मैंने बनाया। मैं पूछूंगा हल जाल तुम क्या आप सबने बनाया, तो तुम की जगह ना कर देना है। ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, तो आप कहेंगे नाम जालना, हाँ हम सबने बनाया। चलिए जवाब दीजिए मुझे। हल जालता नाम जालतु, हल जालतुम नाम जालना, फिर से हल जालता नाम जालतु, हल जालतुम नाम जालना। अल्लिम। ऑलराइट, अब हम लेते हैं फतहा। ये आपका होमवर्क है, फिर भी हम आपको इसके फॉर्म्स करा देते हैं। फतहा यानी उसने खोला, बस फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना, वैसे ही फतहा फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना। सेम सांचे में ये 3 हरफी अफ़आल है ना, ये सेम सांचे में बनते हैं। एक बार जरा तर्जुमा कर दीजिए। फतहा यानी उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। चलिए मेरे बाद 3 बार पढ़िए। फतहा फतहू, फतहा फतहू, फतहा फतहू, फतहा फतहू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना। मेरे साथ पढ़िए। फतहा फतहू, फतहता फतहतू, फतहतुम फतहना। माशाअल्लाह, ये आपका होमवर्क है। अब हम लेते हैं नुक्ते तालीम, और नुक्ते तालीम में हम दूसरे होमवर्क के बारे में बात करेंगे, यानी
جو آپ کے 7 ہوم ورک سے اس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوم ورکس، اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہا کہ دل میں چلے گا، لیکن زبان کا خاص ذکر کیا، اس کا ہم اس میں کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اگر آپ قرآن مجید آواز سے پڑھیں گے، چاہے تھوڑی سی آواز سے، تو آپ شیطانی وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے، اور بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے، آپ کا ذہن فوری بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ آواز والی تلاوت یا آواز والا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے دماغ تو چلا جائے، مثلا گاڑی ادھر سے گئی اور آپ کہنا سبحان اللہ، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو گاڑی کے ساتھ دماغ تو چلا گیا، لیکن زبان ابھی چل رہی ہے، مثلا الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو تھوڑی دیر میں یہ زور کا ذکر آپ کو واپس لائے گا، آپ کے دماغ کو بھی واپس لائے گا۔ تو یہ ایک برکت ہے زور سے ذکر کرنے کی۔ یاد رکھیے، نہ دماغ کبھی تھکتا ہے، نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ دوسرا ہوم ورک ہے 7 ہوم ورک میں ہمارے، کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران آپ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، سبق نمبر 9 کے ختم پر، اس سبق کے ختم پر آپ نے اب تک یعنی شروع سے اب تک 102 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 27,926 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے۔ کون سے؟ 2 تلاوت کے، ایک چلتے پھرتے جب ہم نے کہا، اور ایک قرآن سے دیکھ کر تلاوت اور ایک چلتے پھرتے، 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے اسٹڈی کرنا ہے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے، اور اس کورس کے لفظی ترجمے کو سننا ہے MP3، اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت یا ایک نقطے کے بارے میں بات کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سیکھا مثلا فتح فتح، یہی 2 فارمز ہی سکھا دیجیے آپ، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے، اور 2 دعاؤں کو بھولنا نہیں ہے۔ ایک ہے ربی زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اور خاص کر ووکیبلری شیٹ یہ مت بھولیے۔ ٹیچر بنیے، جو سیکھا آپ نے اس کو سکھائیے، اس کا بہترین فائدہ آپ کو ہوگا، اور ٹریننگ بھی آپ چاہیں تو مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum